Cái này إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے اتباع رسول۔ اتباع تبع یتبع سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پیروی کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اتباع رسول کے مطلب یہ ہے کہ رسول کی اتباع کرنا، رسول کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو تم لوگ میرے اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اور جب تم لوگ میرے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ محبت کرنے لگے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے غلطیوں کو عفو و درگزر کر دے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ رسول کی اتباع کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا اور نتیجے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذين يتبعون الرسول، تم لوگ اس رسول کی اتباع کرو، اس رسول کے نقش قدم پر چلو جس کی ایک صفت نبی ہے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ صاحب کتاب ہوتے ہیں اور نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صفت اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہا کہ یہ نبی امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں۔ عام لوگوں کے حق میں یہ جہالت اور ان پڑھ ہونا یہ عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہی امیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہی امیت ان کے نبوت کی دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان کے حق میں یہ عین کمال ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ یہ نبی جو ہیں یہ نہ تو اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت کیے ہیں، یعنی نہ تو کسی کتاب کو یہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ سب اس لیے تاکہ باطل پرست جو لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ لوگ ان کے بارے میں شک و شبہ نہ کریں، یہ تو لکھ نہیں پاتا، یہ تو فلاں جگہ سے پڑھ کر آیا ہے، فلاں مدرسے فلاں یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے اور وہاں سے پڑھ کر آنے کی وجہ سے اپنے علم اور اپنے قلم کے زور پر یہ ساری باتیں بیان فرما رہا ہے، اور وہ شک و شبہ میں نہ پڑھیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں، اور اسی نبوت اور جو ساری بڑی بڑی چیزیں بیان فرماتے ہیں نہ پڑھ لکھنے کے باوجود بھی، تو اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے کہ یہ امی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس نبی کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی پایا جاتا ہے کہ ایک نبی ہوں گے جو امی ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، تمام انبیاء کرام کے سردار ہوں گے اور امی ہوں گے۔ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی پایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ نبی یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ معروف کہتے ہیں ہر وہ چیز جو شریعت کے روح سے اچھی ہو، اور منکر کہتے ہیں جو شریعت کے روح سے بری ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اسی طریقے سے جو پاک چیزیں ہیں اسے نبی حلال قرار دیتے ہیں، اور جو ناپاک اور نجس چیزیں ہیں اسے
حرام قرار دیتے ہیں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حلت و حرمت صرف اللہ رب العالمین کو اختیار ہے، اللہ رب العالمین ہی کسی چیزوں کو حرام و حلال قرار دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ نبی بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے کسی چیز کو حلت و حرمت قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اپنے کندھوں پر مختلف قسم کے رسم و رواج کے طور پر بوجھ لاد رکھے ہیں اور جو اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھے ہیں، اے نبی ان بیڑیوں سے بھی انہیں آزاد کرانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کو اپنا معبود اور غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، یہ سب انسان کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ان ساری چیزوں کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ لوگ اس کو اپنے اوپر بوجھ بنا دیے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نبی جو آئے ہیں کہ تمہارے جو کندھے پر بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس تم لوگ اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس کی حمایت کرو، اس کی مدد کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حمایت نبی کی اور نبی کی مدد کرنا بغیر ایمان کیے سود مند اور کارگر ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو غیر مسلمین ہیں، یہود النصارہ ہوئے، عیسائی وغیرہ ہوئے، انہوں نے نبی کو اللہ رب العالمین کا نبی، اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے، نبی کو یہ مانے کو ایک اچھے اور سچے انسان تھے۔ اور اسی طریقے سے اسی طرح ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بہت کی، لیکن کیا یہ ساری مدد اور حمایت ان لوگوں کے حق میں کارگر اور خود مند ثابت ہوا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ان لوگوں کی یہ حمایت اور مدد کے ساتھ ان لوگوں کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم لوگ اس نور کی اتباع کرو، اس نور کے نقش قدم پر چلو جو نور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی اتباع کرو۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف قرآن کی اتباع کریں گے، سنت کی اتباع نہیں کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہیں جو اتباع نور کرنی ہے وہ اتباع رسول کے روشنی ہی میں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر سارے احکامات جو ہیں وہ بہت مجمل طور پہ بیان کیے گئے ہیں۔ صرف قرآن میں ہے نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، نماز کتنی رکعت کون سے وقت کے نماز پڑھیں، کتنے نہ پڑھیں، اور نماز میں کون کون سی دعا پڑھیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، یہ ساری چیزیں حدیث میں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں جو اتباع نور کرنی ہے وہ اتباع نور اتباع رسول کے روشنی ہی میں کرنی ہے، تب تم جا کر کامیاب ہوگے۔ اور اسی بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تم راہ سے نہیں بچو گے۔ یہ نہیں کہا کہ جب تک تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ کہا کہ جب تک تم دونوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ، اگر تم دونوں مضبوطی پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ دونوں کو پکڑنے کے کہا اور دونوں کی وضاحت بھی کر دی، کہا ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے اور ایک میری سنت یعنی حدیث ہے۔ جب تک انسان ان دونوں کے مطابق زندگی گزارے گا اس وقت تک انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تین لوگوں کی اطاعت کرو۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہو، اللہ رب العالمین کو اپنا رب، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کر لیے ہو تو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور دنیا کے اندر دینی مسائل کے لیے جسے تم اپنا امیر، رہبر اور رہنما بنا لیے ہو اس کی اطاعت کرو، پھر نماز پڑھو، روزے رکھو، حج و زکوٰۃ ادا کرتے رہو، ہر بھلائی کے کام کرتے رہو، برائی کے کام سے اجتناب کرو، سودی کاروبار سے دور رہو، حلال کمائی کھاؤ، حرام کمائی سے دور رہو۔ لیکن اگر تمہارے درمیان آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، چاہے دنیائی مسائل میں اختلاف ہو، چاہے دینی مسئلے میں، چاہے تمہارا اعمالیات میں اختلاف ہو، چاہے اعتقادیات میں ہو، چاہے تمہارا اختلاف ہو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کے درمیان اختلاف ہو جائے، چاہے تمہارا اختلاف ہو رفعین کرنے اور نہ کرنے میں، چاہے تمہارا اختلاف نماز کے اندر آمین کو بلند آواز سے پڑھنے یا دھیرے آواز سے کہنے میں اختلاف ہو جائے، چاہے تمہارا اختلاف تراویح کی رکعت کے سلسلے میں ہو جائے کہ ہم کتنی رکعت تراویح کی نماز پڑھیں، چاہے تمہارا اختلاف جنازے کی نماز میں ہو جائے کہ ہم اس میں
دعائے ثنا پڑھیں یا سورہ فاتحہ پڑھیں، اس سے کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، الغرض کسی بھی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ولی امر کو خارج کر دیا، یعنی دنیا کے اندر جسے تم نے اپنا امیر بنایا تھا، دینی مسائل کے لیے رہبر اور رہنما تسلیم کیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں سے خارج کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور ان مخلوق کی اطاعت لوگوں کی باتوں کو اسی وقت مانی جائے گی جب ان کا قول اور ان کی بات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کے موافق ہوگا، اگر مخالف ہوگا تو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اپنے تمام اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، لیکن آج ہم مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے اختلافاتی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ لوٹا کر ہم اپنے اماموں کی طرف لوٹاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن ہماری نماز جو ہوگی وہ امام ابو حنیفہ کے طریقے سے ہوگی، تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہم نماز پڑھیں گے لیکن ہماری نماز امام شافعی کے طریقے سے ہوگی، تیسرا کہتا ہے کہ ہماری نماز امام مالک کے طریقے سے ہوگی، اور چوتھا کہتا ہے کہ ہماری نماز امام احمد بن حنبل کے طریقے سے ہوگی۔ ایک ہی رب پر ایمان لانے والے، ایک ہی قرآن کو تسلیم کرنے والے، ایک نبی پر ایمان لانے والے، ایک کلمہ کو پڑھ کر ایک مذہب کے اندر شامل ہونے والے، ایک امام کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہو کر یہ مسلمان چار پانچ طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہمارا آخرت کے دن پر ایمان ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، اگر آخرت پر تمہارا ایمان ہے، تم اپنے تمام اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ لیکن ہم ہیں کہ اختلافات میں ڈٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ایمان بھی اللہ رب العالمین پر ہے، اللہ کے قول کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے تمام مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ لوٹا کر اماموں کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے اہل و عیال، تمہارے دوست و اقارب، تمہارے رشتے دار، تمہارے خاندان کے لوگ اور تمہارے وہ تجارت جن کے گھاٹے سے تمہیں خدشہ اور ڈر لگتا ہے، اور تمہارے وہ محلات جس کے اندر آپ گھوڑے بیچ کر سوتے ہو اور فجر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہو، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو تم انتظار کرو، تو تم رکو اور ٹھہرو، اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو تم پر لانے والا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب اور بہت سارے مسالک کے لوگ پائے جاتے ہیں اور تمام لوگوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہدایت ہمارے پاس ہے۔ امام مالک کے ماننے والے کہتے ہیں کہ مالکی ہو جاؤ، ہدایت یہاں پر ہے۔ امام شافعی کے ماننے والے کہتے ہیں شافعی ہو جاؤ، یہاں پر ہدایت ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے کہتے ہیں حنبلی ہو جاؤ، یہاں اور یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا اور یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، بس یہودی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، نصرانی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کے خالق، اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے تھے، مخلص مسلمان تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ یہ نہ تو یہودیوں کی طرح شرک کرتے تھے اور نہ نصرانیوں کی طرح۔ یہودی بھی اللہ کا شرک کرتے ہیں اور نصرانی بھی کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور وہیں پر نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ شرک کرنے والے نہیں تھے، تو پھر ہدایت کہاں پر ہے؟ ہدایت کہاں پر؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہدایت یہ اتباع رسول ہی میں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا قول ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔
اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ ہم آپ تمام لوگوں کے جانب اس رب کے جانب سے اس رب کے طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور وہی تمہارا معبود حقیقی ہے، وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی اور امی ہیں، اور یہ رسول بھی اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے کلمات پر ایمان لائے، بس تم اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی پیروی کرو، اس نبی کے نقش قدم پر چلو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے، جو غیروں کی اتباع کرتے ہیں، جو غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، غیروں کی تقلید کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم ان کے باتوں پر لبیک کہو، ان کے باتوں کو سنو، ان کے باتوں پر کان دھرو، کیونکہ وہ تمہارے زندگی کی طرف بلاتے ہیں، تمہارے بھلائی کے لیے، تمہارے حیات کے لیے بلاتے ہیں، اور خبردار جان لو کہ جب تمہیں اللہ کے رسول بلائیں اور تم ان کی باتوں پر کان نہ دھر کر کسی دوسرے کو باتوں کو سننے لگو، ان کی تقلید کرنے لگو، تو اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے، اور غضب ہو کر انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، پھر ایسے انسان کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگوں کو بلائیں اپنی اتباع کے لیے اور لوگ آپ کی باتوں پر کان نہ دھریں تو سمجھ لو کہ وہ لوگ اپنے خواہش کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سب سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ جس کے سامنے نبی کا قول ہو، اللہ کا فرمان ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے سامنے حق بات آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، ان راستوں پر چلتے ہیں جن راستوں پر چلنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا ہے، تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین انہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے اور کہیں انہیں ان پر دردناک عذاب نہ ڈال دے۔ اور آج مسلمان جو مختلف گروہوں میں، مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے جس عذاب میں آج مسلمان جس فتنے میں آج مسلمان ہیں، اس فتنے سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کیوں نہیں توڑا جائے گا جب اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کریں گے اور رسول کی اطاعت نہ کر کے، رسول کی اتباع نہ کر کے ہم اماموں کی اتباع کریں گے۔ پھر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دھمکی کے بعد کیوں لوگ اماموں کی اتباع کرتے ہیں، اماموں کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کیا ائمہ کرام نے اپنی اتباع کرنے کا حکم دیا؟ کسی نے نہیں کہا کہ آپ میری اتباع کرنا، بلکہ سب نے ہی کہا کہ تم رسول کی اتباع کرنا۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے دنیا کے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، انہوں نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْ هَذَا اللَّهِ۔ خبردار تم لوگ اللہ رب العالمین کی دین میں اپنے رائے سے کوئی بات مت کہنا، وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْ هَذَا اللَّهِ، اور تم سنت کی اتباع کرنا، تم پر سنت کی اتباع لازم و ضروری ہے، اور جو شخص سنت کی اتباع سے اعراض کیا، سنت کی اتباع سے باہر نکلا تو گمراہ ہو گیا، جو شخص رسول کی اتباع کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اتباع کرنے لگا تو گمراہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف كتاب الله وقول الرسول فاتركوا قولي، جب میرا کوئی قول اللہ رب العالمین کی کتاب کے مخالف اور رسول کے خبر کے مخالف ہو تو تم لوگ میرے قول کو ترک کر دینا، میرے قول کو چھوڑ دینا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی قول اللہ رب العالمین کے قول کے مخالف ہو تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے قول کو دیوار پہ مار دینا اور اللہ رب العالمین کے قول کو لے لینا۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر آپ کا کوئی قول رسول کے قول کے مخالف ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میرے قول کو دیوار پہ مار کے رسول کے قول کو لے لینا۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر آپ کا کوئی قول صحابہ کے قول کے مخالف ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میرے قول کو دیوار پہ مار کے صحابہ کرام کے قول کو لے لینا۔ لیکن آج
ہم مسلمان اور جو ابو حنیفہ کے متبعین اور ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کے قول کو نہیں چھوڑتے، اور امام ابو حنیفہ کے اس قول کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذوا سنت رسول اللہ وذروا ما خلف۔ کہتے ہیں جب میرے کتاب کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کوئی چیز آپ کو ملے تو تم رسول کی سنت کو لے لینا اور میرے قول کو چھوڑ دینا۔ لیکن امام شافعی کے متبعین اور امام شافعی کی جو اتباع کرتے ہیں، امام شافعی کے اس قول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، نہیں ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما منا الا هو راد ومردود الا صاحب هذا القبر۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کا لطف دیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی باتوں کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے اس قبر والی کی بات کو صرف اور صرف لیا جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن کیا امام مالک کے ماننے والے امام مالک کے اس قول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کا قول ہے، کہتے ہیں عجب تو لقوم، مجھے ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، عرف الاسناد وصحته، کہ ان کے سامنے صحیح حدیث آ جاتی ہے، اس کے باوجود ويذهبون الى رائے سفیان، وہ سفیان ثوری کی رائے کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر سفیان ثوری کی رائے کیا ہے۔ کیا وہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے قول معلوم نہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ کہیں ان پر اللہ رب العالمین انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے اور کہ اللہ رب العالمین انہیں کسی دردناک عذاب میں نہ داخل کر دے۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی اتباع کرتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے۔ کیا انہوں نے اپنی تقلید کرنے کے لیے کہے؟ انہوں بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا وَجَعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِمَامًا لَكَ وَانْظُرْ فِيهِمَا بِتَأَمُّلٍ وَتَدَبُّرٍ وَعَمَلْ بِهِمَا فَلَا تَغْتَرَّ بِالْقَالِ وَالْقِيلِ وَالْهَوَى۔ کہا تم لوگ اپنے لیے جو امام بنانا وہ صرف اور صرف کتاب و سنت کو امام بنانا اور انہی دونوں چیزوں میں غور و خوض کرنا اور اسی پر عمل کرنا، اور جو شخص ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی دوسرے چیزوں کو امام بناتا ہے، کسی دوسرے شخص کو امام بناتا ہے، تو وہ شخص کیل و کال کے علاوہ اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام ائمہ کرام نے بھی اپنے اتباع کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ نبی ہی کے اتباع کرنے کو کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی نبی کے اتباع کرنے کو کہا، تمام ائمہ کرام نے بھی کہا، تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اتباع کرنی ہے صرف نبی کی کرنی ہے اور کسی دوسرے امام کی نہیں کرنی ہے، کسی مولوی کسی پیر اور مرشد کی اتباع نہیں کرنی ہے، ہمیں کرنے کی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اور اس نبی کی اتباع کیوں نہ کی جائے، اس نبی کی پیروی کیوں نہ کی جائے جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے مختلف صعوبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کیا، اس نبی کی پیروی کیوں نہ کی جائے جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے طائف والوں کے پتھروں سے لہولہان ہوئے، اس نبی کی پیروی کیوں نہ کی جائے جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جنگ احد کے اندر کفار مکہ نے ان کے دندان مبارک کو شہید کر دیا، ان کے سر پر ضرب لگائی اور ان کی جسم میں دیگر چوٹیں ماری، اس نبی کی اتباع کیوں نہ کی جائے جنہوں نے غزوہ خندق کے وقت خندق کھودتے وقت بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہم اس نبی کی اتباع کیوں نہ کریں، اس نبی کی پیروی کیوں نہ کریں جن کے یہاں 3 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، جن کا 3 مہینوں تک کا خوراک صرف کھجور اور پانی رہتا تھا، اس نبی کی اتباع کیوں نہ کی جائے جن کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، وہ معصوم الخطا انہیں قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تہجد کی نماز میں ایک رات کے اندر 10 پاروں کی تلاوت فرما جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے مبارک پر چھوجا نہ جاتے تھے۔ اس نبی کی پیروی کیوں نہ کی جائے؟ اما ایسا کہتی ہیں کہ آپ اتباع کیوں کرتے ہو جبکہ آپ کے تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنیں گے۔ اس نبی کی پیروی کیوں نہ کیا جن کے اتباع کرنے کے لیے، جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ساتھ آسمان سے حکم نازل کیا، واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس نبی کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ کیوں نہ بنایا جائے جس کے لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اتباع کرنی ہے تو صرف اور صرف رسول کی کرنی ہے اور رسول کے علاوہ کسی امام کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ امام کی اتباع کرتے ہیں
اماموں کے نقل قدم پر ہمارے جو امام حاضر چل رہے ہیں انہیں عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ وہ لوگ بھی اتباع سنت کی کریں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد